السلام علیکم۔ آپ سب آپ کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے شیر اور تیر کی جبری شادی کی۔ اور یہ جو ان کا نکاح ہوا ہے یہ پڑھایا ہے جی ایچ کیو والے نکاح خانے، اور امید ہے کہ اس نکاح کے جب یہ پڑھایا گیا ہے تو شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ انہوں نے پورے کیے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے عدت والا جو نکاح تھا اس کے چرچے ہیں، اور نیو مدینہ والا جو 2 نمبر خلیفہ وہ تو اسی جرم میں اس وقت اڈیالہ میں بند ہے۔ اور یہ مصرع تو یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو گے۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اسی مصرع کی روشنی میں بالآخر یہ جو سیاسی نکاح ہے، جبری سیاسی نکاح، یہ کیا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ وسیع تر جو ہے قومی مفاد میں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وسیع تر فوجی مفاد میں کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ چھڑی کے زور پر کروایا گیا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو جو فالو کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ چھڑی والوں نے کس طرح ان دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان کو زبردستی تیسرے فریق سے آنکھیں چار کرنے سے روکا ہوا تھا۔ اور بلاول بھٹو کا تو آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ اس نے تو اس نونی رشتے سے بہت پہلے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے یہ رشتہ نہیں کرنا، بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھ پہ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں ورنہ میں اڈیالہ والا جو قیدی ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لوں گا۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کی ان کوششوں کو آصف علی زرداری نے وہ ایک روایتی باپ بن کر اسی طرح ناکام کر دیا جس طرح ہمارے معاشرے میں والدین جو ہے وہ پسند کی شادی جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے، اور زبردستی بچوں کی شادیاں جو ہیں اپنے جو رشتہ داری مفاد ہوتے ہیں کہ چاچا، تایا، خالہ، پھوپھی، یہ جو مفاد ہوتے ہیں کہ آپس میں ہم قریب ہو جائیں، اس کے تحت جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اب بہرحال بات کرتے ہیں ان انتخابات کی جن کے نتائج نے یہ تیر اور شیر کو جو ہے جبری شادی کی طرف دھکیلا ہے۔ جن چھڑی والوں نے یہ جھوٹو الیکشن کروائے ہیں، نتائج بھی ظاہر انہی کی مرضی کے مطابق آئے ہیں، اور انہی چھڑی والوں نے ایک کمال یہ دکھایا ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار والا جو محاورہ ہے نا اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اور ایک تیر سے 3 شکار کر لیے۔ اور تیر کے جو میں نے یہ حوالہ دیا ہے اس سے ایک زرداری سب پر بھاری والے دوست جو ہیں وہ برا نہ منائیں، یہ آصف زرداری والا سیاسی تیر نہیں ہے، یہ تیر جرنیلی ہے اور میڈ ان جی ایچ کیو ہے۔ یہ جرنیلی تیر جو اتنی مہارت سے چلایا گیا ہے کہ انتخابات سے پہلے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس کے نشانے پر بس جو ہے ایک عمران نیازی اور دوسرے مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن اس تیر نے تو ایسا کمال دکھایا کہ ان دونوں کے علاوہ نواز شریف کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ سیاست سے آؤٹ ہو گیا۔ اس کے سارے ارمان جو تھے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے وہ تو دل کے دل میں ہی رہ گئے۔ اب شہباز شریف اور آصف زرداری جو ہیں وہ اس جبری شادی کے حوالے سے تو بہت مرے جا رہے تھے نا، بہت کالی سی انہوں نے شادی آئی سی انہوں نے، کیونکہ یہی شادی ہے جس کی بدولت شہباز شریف ایک باری پھر وزیر اعظم اور آصف زرداری ایک باری پھر صدر بن سکتا تھا۔ دونوں کے منہ کو جو ہے کرسی کا مزہ لگا ہوا ہے، چسکا لگا ہوا، اور یہ جو ہے اس مزے سے کم نہیں ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اسی کافر کی محبت میں ان دونوں نے اپنے قریبی عزیزوں کی قربانی بھی کر دی ہے۔ شہباز شریف نے بڑے بھائی جو ہے جس کی انگلی پکڑ کر یہ سیاست میں آیا تھا اسے چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے اعزاز سے محروم کر دیا۔ حالانکہ دنیا بھر میں یہ خبریں چل پڑی تھیں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھی آل سیٹ فار نواز شریف ٹو بیکم فورتھ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو یہ شہباز شریف نے جو ہے وہ پتہ صاف کیا۔ پھر یہ جو ہماری مریم نواز شریف ہیں، ہماری اس لیے کہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک تھی تو اس میں مریم نواز شریف کا کردار بہت ہی جاندار تھا، اور اس نے عوام کو ایک زبان دی کہ ان جرنیلوں کے خلاف بولا جا سکتا ہے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک اس نے بڑا اچھا اس میں ایک جسچر دیا تھا، بڑی ایک بیداری کی لہر جو اس کی وجہ سے آئی تھی۔ اب وہ بھی جو ہے مریم نواز شریف بھی جو ہے وہ بالکل جس طرح اس کے چچا شہباز شریف سیاست کرتے ہیں اسی طرح کا کہہ لیں وہ بھی پروڈکٹ بن چکی ہے۔ بہرحال مریم نواز شریف جو وہ بھی اسی شریفانہ حکمت عملی کا شکار ہو گئی۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی وہ ایک بڑے صوبے کی جو ہے وزیر اعلیٰ بن رہی ہے، لیکن یقین مانے اس عہدے نے اسے مرکز والی دوڑ جو مین جو ہے نا ہمارا بڑا گیم جو ہوتی ہے
جیسے ایک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں نمائندگی کرنا اور بات ہوتی ہے، اور انڈر 19 کھیلنا جو ہوتا ہے وہ اور بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انڈر 19 سے پہلے ٹیسٹ کھیل لیتے ہیں، لیکن بہرحال اسے خاندانی حکمت عملی کے تحت کہا چل بھائی پہلے انڈر 19 کھیلو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی اس کے دوران مریم نواز شریف کی حیثیت ایک قومی لیڈر کی بن چکی تھی، جو کہ اب مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی صوبائی نامزدگی کا نتیجہ ہے کہ موجودہ جو اعلیٰ سطحی جو مذاکرات آپ نے دیکھے نا اب ان دونوں پارٹیوں کے، کتنے اس کے سیشن ہوئے، اور جو آخری میٹنگ ہوئی تو اس میں آپ کو مریم نواز شریف جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ بلاول بھٹو ہر میٹنگ میں موجود ہے، اس کی رائے کا احترام بھی کیا جا رہا ہے، اس کی رائے کو جو ہے وہ اس کو کی نشر و اشاعت بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا قومی سطح کا سیاست کا تجربہ ہے اس کو اور بہتر بنا لیا ہے، اور میری ذاتی رائے میں تو اسے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ایک اہم مرکزی رہنما والی قبولیت جو ہے وہ مل چکی ہے۔ آصف زرداری اگر اپنی صدارت کھپے والی جو ہے رٹ نہ لگاتا تو یقین مانے بلاول اپنے لیے مرکز میں بہتر جو ہے نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ مریم نواز شریف کو اس خاندانی پالیسی کے تحت اب صوبے تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہی مصرع پڑھوں گا: تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گئی۔ نواز شریف نے تو اپنے چھوٹے بھائی کو صوبے سے مرکز میں شفٹ ہونے میں مدد کی تھی، لیکن مریم نواز شریف کو جہاں تک میرا خیال ہے ایسی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس جوڑ توڑ والی ملاقات کے حوالے سے جس میں انہوں نے اپنی اس جبری شادی کو باقاعدہ اناؤنس کیا، تو کل والی ویڈیو میں میں نے جو کہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سچ ثابت ہوا، اور آصف علی زرداری نے اگلے 5 سال کے لیے جو ایک صدارتی استثناء ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی قربانی کر دی ہے۔ یہی کچھ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس اتحادی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو شامل تھا، ایکٹنگ بھی کر رہا تھا خوش ہونے کی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات پھر بھی بتا رہے تھے کہ وہ اس جبری اتحاد پر خوش نہیں ہے۔ بہرحال آصف زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کی جو وزارت عظمیٰ والی منزل تھی اس کو کافی دور کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہاتھ پاؤں میرے آخری وقت تک زبان بھی چلائی میڈیا میں، یہاں تک کہا کہ میں ایک باری پھر رس جاؤں گا، لیکن ایک زرداری سب پر بھاری نے اپنے اکلوتے بیٹے کی، اور اس کو آپ کو پتہ ہی ہے اکلوتے کا اس نے خود ہی حوالہ دیا تھا ایک سیاسی جوڑ توڑ پہ کہ بھائی میں خطرہ نہیں مول لے سکتا کیونکہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ تو اس اکلوتے بیٹے کی ان دھمکیوں کو بھی آصف علی زرداری نے ایک بار پھر نظر انداز کیا، اور وہ فیصلہ کیا جو کہ باپ کی سیاست کو تو بہت سوٹ کرتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے یہ کافی نقصان دہ ہے، کیونکہ اب اس نے جو بلاول بھٹو نے تو وزارت عظمیٰ کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی پالیسی بنائی ہوئی تھی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اسے فاصلہ رکھا جائے، ان پر یہ تنقید کر رہا تھا، اور بلاول کی یہ جو سیاسی حکمت عملی تھی اس کو نقصان پہنچا کر آصف زرداری نے اب وہ صدارتی پروٹیکشن جو ہے حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے اگلے 5 سال تک اب نہ تو نیازی اور نہ نیازی کے جو ہتھوڑا گروپ والے چیلے ہیں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو اب حکومتی آشیانہ بنا یہ بظاہر تو مضبوط نہیں ہے، اور نہ ہی جس شاخ پر بنایا گیا ہے وہ پائیدار ہے، لیکن چونکہ یہ آشیانہ انہوں نے بنوایا ہے جن کے کنٹرول میں پاکستان کا سیاسی موسم ہے، اور یہاں پر جتنے سیاسی طوفان آتے ہیں وہ انہی کی مرضی سے آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اس لیے یہ جرنیلی آشیانہ جو ہے فوری طور پر نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک فیکٹر جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان پر منحصر ہے، وہ بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے میڈیا میں جو انٹرویوز دیے ان سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ میدان میں ضرور اتریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو کی جو تیر اندازی ہے اس کے خلاف کب میدان میں اترتے ہیں۔ اگر وہ ایک بار پھر اپنا آزادی مارچ 2 لے کر نکل پڑے، اور دوسری طرف وہ جو ایک نام نہاد حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں، اگر انہوں نے اپنی مقامی اور بین الاقوامی تخریب کاریاں جو ہیں وہ جاری رکھیں تو پھر شہباز شریف کی کرسی کا یہ جو پاوا ہے یہ قبل از وقت ٹوٹ جائے گا، لیکن آصف زرداری کی صدارت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ایسا صدارتی شیلٹر ڈھونڈا ہے جہاں سے اسے جرنیلی مدد کے بغیر 5 سال سے پہلے بے دخل کرنا ناممکن ہے۔ اب اجازت دیں کھریاں کے اگلے سیشن تک رب رکھا۔